اب میں عرض کر رہا ہوں یہ جملے یاد رکھیے گا. کوئی ایک اسلوب بھی، بھائی آپ اسکول میں جاتے ہیں، بہت بعض حضرات یہاں پہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں گے جن کا کام ہوگا کہ وہ سلیبس کیسے بنتا ہے، وہ کریکولم کیسے بنتا ہے، وہ پیٹرن آف ایجوکیشن کیسے مقرر ہوتا ہے، وہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہفت خوان طے کرنے ہوتے ہیں نا تعلیم میں. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب تک بچوں کو اس طرح پڑھاتے رہے، اب اس طرح پڑھا کے دیکھتے ہیں. امتحان ہی کی تھیوریز کتنی بدلی ہیں. پہلے ایگزامینیشنز کی کیا تھیوری تھی، اب کیا ہے، چینج ہو رہی ہے نا. تو بھئی امتحان ایسے لیتے تھے، نہیں اب یہ ٹھیک سے امتحان نہیں ہو پاتا تھا، واقعاً بچوں کی صلاحیت اور ایبیلٹی سامنے نہیں آتی تھی، اس لیے اس طرح سے امتحان لیا جائے، ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام تفکرات میرے سامنے ہیں، تمام نظامہائے فکر میرے سامنے ہیں تعلیم و تربیت کے. اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کوئی ایک بھی ممکن اسلوب تربیت نہیں ہے جو اللہ استعمال نہ کرتا ہو اور اس نے قرآن میں استعمال نہ کیا ہو. اور خود یعنی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہے تکوین اور ایک ہے تشریع. تکوین اور تشریع کیا ہے یہ بھی سمجھانے ذرا سا مثال کے ذریعے سے. ماں کی گود میں بچہ آتا ہے، ماں اسے دودھ بھی پلاتی ہے اور جب وہ رو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو پھر اپنا پستان بچے کے منہ میں ڈالنے کا سلیقہ بھی بچے کو سکھاتی ہے، کس طرح پستان پکڑ کے بچہ دودھ پیے. یہ سلیقہ سکھانا تشریع ہے، دودھ پلانا تکوین ہے. یا بچہ ذرا بڑا ہوا، اب دودھ تو چھڑا دیا گیا مگر اسے روٹی کھلانی ہے، غذا دینی ہے، غذا بھی تیار کرتی ہے ماں اور غذا کھانے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے ماں. یہ سلیقہ سکھانا یہ ہے تشریع، غذا فراہم کرنا یہ ہے گویا تکوین. یہ سمجھ گئے آپ؟ واضح ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو واجب و حرام و مستحب و مکروہ اور آداب اور اخلاق سکھاتا ہے لفظوں میں اور شریعت کے سانچے میں وہ ہے تشریع، اور جو کچھ ضروری ہے وہ فراہم کرتا ہے از راہ تخلیق و تکوین. یعنی ظاہر سے بھی، خارج سے بھی، آپ کے اس ظاہری وجود کے باہر سے بھی اور آپ کے اس وجود کے اندر سے بھی پرورش کر رہا ہے. وہ روشن ہوئی یہ بات؟ اچھا یہ بحث آئی کیوں آج میری زبان پر؟ جو کچھ آپ کے جسم میں اور آپ کے نفس میں عناصر پائے جاتے ہیں مادی اور مجرد، وہ سب وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے وجود و بقا و پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہیں. یہ سب عناصر وہ ہیں جو اگر اعتدال میں رہیں تو ہمارے اور آپ کے وجود کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ شجر وجود جو ہے آپ کا، یہ سر بفلک شجر بارور اور شجر سایہ دار بن جاتا ہے. اور یہ سب بنانے میں جیسے اب مثال پہ مثال ذہن میں چلی آ رہی ہے تو میں کیا کروں. ایک درخت آپ نے بیج بویا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جیسا بیج جیسا درخت ہو جیسا پھل ہو اس کے مطابق اس کے لیے فراہم کرتے ہیں نا. اگر انڈور پلانٹ ہے تو اس کے لیے الگ ہے طریقہ، اور آؤٹ ڈور ہے تو اس کے لیے الگ ہے طریقہ، اور آؤٹ ڈور بھی ہے تو اس کے لیے بھی کسی شجر کو پانی زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے، کسی کو دھوپ زیادہ چاہیے، کسی وغیرہ وغیرہ. ہم میں سے ہر فرد بشر اس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ہر فرد میں ممتاز و ممیز اور جدا جدا و منفرد ہیں. پروردگار ہر فرد کے مشترک عناصر کو بھی فراہم کرتا ہے اور ہر فرد کی انفرادی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے.
یہ کیا رشتہ ہے اہل بیت میں اور خدا میں. میں ابھی قدرت خدا اور ربوبیت خدا کی شان بیان کر رہا ہوں، آپ کو فاطمہ یاد آ گئیں. ادھر سے وہ بچہ غالباً نعرہ حیدری لگانا چاہ رہا ہے. کیا رشتہ ہے خدا میں اور اہل بیت مصطفیٰ میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہ، پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ خالق، باری، مصور، مدبر، رازق، رب، یہ جتنے اسماء اور صفات ہیں اس سے زیادہ. یہ ہمیں وجود بھی عطا کرتا ہے، وجود کو باقی رہنے، باقی رکھنے اور پروان چڑھنے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں ہر مرحلے پر نفس بنفس خارج سے بھی اور داخل سے بھی ہماری مدد بھی کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. بس جو شخص اس چیز کو درک کر لے وہ ہے عارف، اور جو اس چیز کو درک نہ کر سکے وہ ہے غافل. غفلت سے نکلنا ہے. اچھا، اب ان تمام عناصر میں اتنی تمہید کافی ہے اس مطلب کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو گفتگو کل سے شروع ہوئی. اس آیت کریمہ میں لفظ خشیت کلیدی کلمہ ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں غیب میں، اندیکھے میں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کل یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ خشیت کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں خوف، حالانکہ یہ ترجمہ 100% درست نہیں ہے، جزوی طور پہ درست ہے. پھر اس فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ خوف خود عربی ہے اور قرآن میں موجود ہے. آج تھوڑی سی اور دقیق بحث ہو جائے. عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے خوف کے لیے 40 کے قریب الفاظ ہیں. جو لوگ علم نفسیات میں، سائیکالوجی میں اور سیکیٹری میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں اور انسانوں کے نفس کا مطالعہ کر رہے ہیں، انسانوں کے ذہن کا مطالعہ کر رہے ہیں، انسانوں کے معالجے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں، پریکٹیکلی کلینک میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کی سرجری ہے، وہ بچوں کو یا لوگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا دوائیں دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سبجیکٹ بہت اہم ہے. خوف کہاں ہوتا ہے؟ بازار میں بکتا ہے. خوف تو آپ کے اندر ہوتا ہے. خوف اگر ٹوٹلی نیگیٹو چیز ہے تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کی؟ ہر جگہ تو یہی سوال ہوتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کیوں کیا اور کیوں. سب سے پہلے تو حملہ خدا پہ ہوتا ہے. تو یہ عرض کر دوں، اسی لیے میں نے زور دیا تھا، جتنے بھی عناصر ہیں ہمارے جسم میں یا ہمارے نفس میں، چاہے وہ عناصر مادی ہوں، چاہے وہ عناصر مجرد یا نیم مجرد یا ما فوق مجرد، ہو گئی دقیق بحث. جن چیزوں سے ہم بنے ہیں ان میں کچھ چیزیں تو ہیں مادی. مادی یعنی کیا؟ یعنی جنہیں آپ ترازو پہ تول سکتے ہیں، جنہیں توڑ سکتے ہیں، جنہیں جوڑ سکتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحبان اور سرجری کرنے والے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا اور ہمارا مادی وجود ہے. اس پورے وجود میں جو چیز سرجن کے اور ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں لگتی وہ ہے نفس. دل خراب ہو گیا تو دل کو تو درست کر دیں گے، اور اگر کسی ڈرپوک کا دل ہے تو اس کا ڈر نکال سکیں گے؟ تھوڑی بہت وہ سپلیمنٹس اور یہ وائٹامن اور وہ وائٹامن اور یہ لے لیجئے اور وہ لے لیجئے، اس سب سے کیا بے خوف ہو جائیں گے آپ؟ واضح ہے. تو خوف ایک چیز ہے. اچھا کوئی عاشق ہے
محبت کرنے والا، سب پریشان ہے، پورا خاندان پریشان ہے. یہ لڑکا قابو میں نہیں آتا، کسی کی محبت میں گرفتار ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس ہے کوئی دوا؟ سرجری کر کے یہ بیچارے ہمارے دنیاوی سرجن اصل میں کیا ہیں؟ جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں انہوں نے. جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں، کیونکہ وہ بات جبرائیل جانتے ہیں کہ کسی کا سینہ چاک کر کے اس کے دل میں سے کس طریقے سے. میں تو قائل نہیں ہوں، مگر یہ افسانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب یاد دہانی کراتا ہوں، ہر یاد دہانی کے پیچھے ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، جن کے ابعاد ثلاثہ ہیں، 3 ڈائمنشنز ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیب میں آپ کی گرفت میں نہیں آتی، اور آپریشن ٹیبل پر آپ اسے آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ چیزیں ہیں ایبسٹریکٹ. اس میں بھی کچھ ہیں سیمی ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں سپر ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں نیم مجرد، کچھ ہیں مجرد، کچھ ہیں مافوق تجرد. یہ سب مراتب ہیں آپ کے وجود کے. اپنی عظمت پہچانیے اور ایک صلوات پڑھیے محمد. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ کی مہربانیوں کا بیان ہو رہا ہے، توحید کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ لطف لے رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے، جو خالق بھی ہے اور رب بھی. خالق ہے، اس نے بنا دیا. اچھا اب یہ جو مادی وجود ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اسے گنتی کوئی گن سکتا ہے ابھی بیٹھ کے؟ کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا تو زبانی تو نہیں گن سکتا، اور جو کچھ بھی گنے گا وہ حتمی نہیں ہوگا. کیا پتہ کل کوئی نئی چیز اور ڈسکور ہو جائے. تو یہ ہڈی اور یہ جلد، کھال، اور اس پہ روئیں، اور ہڈی کے اوپر خفیف جھلیاں، اور یہ دل، اور دل کے اوپر کی خفیف جھلی، اور یہ معدہ اور معدے اور سینے کے درمیان خفیف جھلی. اب وہ جتنی چیزیں ہیں نا، اور یہ ناخن اور یہ سر کے بال، یہ سب مادی ہیں. تو ایک چیز تو نہیں ہے مادی آپ کے پاس، ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہیں. ہڈیاں کتنی ہیں، صرف اس کاسہ سر میں کتنی ہیں، ٹھیک. یہ سب ہیں مادی چیزیں. غیر مادی کیا ہے؟ محبت، علم، خوف، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب غیر مادی ہیں.